बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारा सबक नंबर 7 का तीसरा हिस्सा है जिसमें हम सबक की पढ़ाई करेंगे और आपको घर का काम भी देंगे। सबक के आगाज से पहले सबक के हासिलाते ताल्लुम को देख लेते हैं। आज का हमारा SLO है उर्दू में किया गया सवाल समझ सके ताकि उसका जवाब तैयार कर सके। तो चलते हैं, अपने सबक का आगाज़ करते हैं जो कि है दानियाल के दांत का दर्द, और हम ये सीखते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जिनके ज़रिए से हम दांत के दर्द से बच सकते हैं। तो आज का सबक भी आपने बहुत गौर से सुनना है। बच्चे, उस्ताद मोहतरम, हम दांतों को कैसे बेहतर तौर पर साफ कर सकते हैं? यानी सब बच्चों ने सवाल किससे किया? उस्ताद मोहतरम से। और सवाल क्या किया? हम दांतों को कैसे बेहतर तौर पर साफ कर सकते हैं? उस्ताद, हमें सुबह शाम दिन में 2 बार अच्छे साफ सुथरे ब्रश से दांत साफ करने चाहिए। ये सबसे पहली चीज है प्यारे बच्चों। और वो क्या कि हमें सुबह और शाम दिन में 2 बार दांत ब्रश करने चाहिए, दांत साफ करने चाहिए। कितनी बार? 2 बार। और कब? सुबह और शाम। और दांत साफ किस तरह करने हैं? अच्छे और साफ सुथरे ब्रश से। लिहाजा वो ब्रश जिससे आप दांत साफ करें वो ब्रश भी क्या होना चाहिए? साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। और अगली बात, सोने से पहले मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दूसरी बात ये बताई कि जब आप सोने लगे रात को तो रात सोने से पहले मीठी चीज़ें ना खाएं, इसलिए कि आप तो मीठी चीज़ खा लेंगे, आप टॉफ़ी खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे या कोई और चीज़ खा लेंगे, तो आप दांत अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो मीठी चीज़ पूरी रात आपके दांत के साथ चिपक कर लगी रहेगी और आपके दांतों को ख़राब करेगी। तो आपने 2 चीज़ें सीखी। एक कि आपने सुबह शाम अपने दांतों को अच्छे और साफ सुथरे ब्रश से साफ करना है। और दूसरी चीज क्या थी? जी बिल्कुल, दूसरी चीज थी रात को सोने से पहले मीठी चीजें नहीं खानी और सोने से पहले दांत जरूर आपने ब्रश करने हैं। अगर हम एहतियात करेंगे यानी ख्याल करेंगे और सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारे दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा और हम सेहतमंद रहेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी सफाई के बारे में फरमाया है, सफाई आधा ईमान है। सफाई आधा ईमान है। देखा आपने इस्लाम में, हमारे मज़हब में सफाई की कितनी अहमियत बयान की गई है, और इतनी अहमियत बयान की गई है और सफाई को इतनी अहमियत दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई आधा ईमान है। अब आप मेरे साथ मिलकर बोलें कि सफाई आधा ईमान है। तो हमें सफाई का ख्याल रखना है, और सिर्फ दांतों की सफाई ही नहीं, हमें अपने हाथ भी साफ रखने हैं, अपने जिस्म को भी साफ रखना है, अपने कपड़ों को, अपनी किताबों को, अपनी नोटबुक को, अपने बस्ते को, अपने कमरे को, अपने क्लासरूम को और अपने घर और स्कूल को भी साफ रखना है ताकि प्यारे बच्चों
آپ کی صحت ٹھیک ٹھاک رہے اور آپ صحت مند رہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو آج کے سبق میں ہے آپ کے لیے ایک بہت فائدے کی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے جہاں صبح شام برش کرنے ہیں وہاں آپ نے مسواک کا استعمال بھی ضرور کرنا ہے۔ کریں گے استعمال؟ جی شاباش۔ اب چلتے ہیں الفاظ اور ان کے معنی کی طرف۔ نشست، نشست یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ داخل ہونا، اس کا معنی ہے اندر آنا، دریافت، پوچھنا۔ حاضری یعنی موجود ہونا، اور احتیاط یعنی بچاؤ۔ اور اب آپ کے سامنے بہت آسان سا سوالات ہیں، اور سوال کیا ہے؟ درست جملے کے سامنے ایسا نشان لگانا ہے اور غلط جملے کے آگے یہ والا نشان آپ نے لگانا ہے۔ تو چلے میرے ساتھ مل کر یہ جملے پڑھیں، اور مجھے یقین ہے پیارے بچوں کہ جیسے ہی آپ یہ جملہ پڑھیں گے آپ کو فوراً آپ کو جواب آ جائے گا۔ تو چلے دیکھتے ہیں۔ ہمیں دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ بتائیں یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ بالکل، یہ تو جملہ بالکل درست ہے، لہٰذا ہم یہ نشان لگا دیں گے۔ دوسرا جملہ ہے دانتوں کو برش کرنے سے کیڑا لگ جاتا ہے۔ دانتوں کو برش کرنے سے کیڑا لگ جاتا ہے۔ نہیں، دانت کو برش کرنے سے دانت کیڑا لگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تیسرا جملہ ہے دن میں 2 دفعہ دانت صاف کرنے چاہیے۔ بالکل، اور کب کرنے چاہیے؟ ہم نے پڑھا سبق میں صبح اور شام۔ بالکل ٹھیک۔ اور آخری جملہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو بتائیں یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، یہ جملہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا آج کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ صفائی تو آدھا ایمان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفائی کتنی ضروری اور کتنی اہم چیز ہے۔ اب آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام، اور گھر کا کام کیا ہے؟ آپ نے سبق دانیال کے دانت کا درد، آپ نے یہ سبق ایک مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس میں بھاری آواز والے الفاظ یعنی وہ الفاظ جس میں 2 چشمی ہے کا استعمال ہوا ہے ڈھونڈ کر آپ نے لکھنے ہیں۔ ان کے علاوہ بھ، جھ اور دھ سے آپ نے الفاظ بھی بنانے ہیں۔ یہ دیکھیں دھ یہ ہمیں یہاں مل گیا، اور ایک بھاری حرف تو ہمیں یہاں بھی مل گیا۔ اسی طرح آپ نے پورا سبق پڑھنا ہے، اور جہاں جہاں بھاری آواز والے حروف یا بھاری حروف والے الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ نے تلاش کر کے یہاں ان جگہوں پر آپ نے لکھ لینے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی خانہ آپ سے رہ جاتا ہے تو آپ نے ان بھاری حروف کے ذریعے سے خود سے الفاظ بنا کر یہاں پر آپ نے لکھ لینے ہیں۔ اور دوسرا گھر کا کام جو آپ کی کتاب سے دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سوالات کے جوابات تحریر آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے دانیال کی اسکول سے غیر حاضری کی کیا وجہ تھی؟ یہ ہم نے اپنے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ دانیال ویسے تو بہت اچھا بچہ تھا لیکن اس دن وہ اسکول نہیں آیا، وجہ کیا تھی؟ بالکل ٹھیک آپ نے بتایا، وہ وجہ آپ نے یہاں لکھ لینی ہے۔ دوسرا سوال ہے دانتوں کو کیڑا کیوں لگ جاتا ہے؟ جب آپ دانت صاف نہیں رکھتے، جب آپ صفائی کا خیال نہیں کرتے، اور جب آپ دانت برش نہیں کرتے اور آپ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کے دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ دیکھا آپ کو میں نے باتوں باتوں میں سوال کا جواب بھی بتا دیا۔ اور ہمارا تیسرا سوال ہے
ہم اپنے دانتوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں وہ بچوں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے. آپ نے مختصر ایک لائن کا جواب یہاں لکھ لینا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے بارے میں کیا فرمایا ابھی ہم نے پچھلے سوال میں آپ کو میں نے دوبارہ بھی وہ دہرایا اور آج کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے ورک بک کی جانب اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لکھائی بہت صاف اور اچھی ہو جائے. اس کے لیے ہم نے ورک بک میں خوش خط لکھیں والا سوال آپ کو دیا ہے. آپ نے استاد محترم کو یہاں پر ان تمام جگہوں پر صاف اور خوش خط لکھنا ہے. اسی طرح کپڑا، میٹھی، قریب اور ڈاکٹر، یا آپ نے یہ تمام الفاظ ان جگہوں پر آپ نے خوش خط کر کے اور پیارا کر کے آپ نے لکھنا ہے. تو آپ نے آج کا سبق سنا. ہمارا یہ سبق دانیال کے دانت کا درد اپنے اختتام کو پہنچا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے صفائی کے بارے میں، دانت کے درد اور اس سے بچنے کے بارے میں اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور ہوم ورک آپ نے ضرور کرنا ہے. اور جہاں آپ کو مشکل پیش آتی ہے آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا اظہار کرتے ہوئے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کے گھر کے کام پر خصوصی توجہ دیں. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.